साथियों, औलाद ना होने का दर्द भी बड़ा जानलेवा होता है। अगर किसी को औलाद ना हो रही हो तो उसके दर्द का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है, और अगर किसी को औलाद होती तो है लेकिन उसका साथ छोड़कर चली जाती है, यानी इंतकाल कर जाती है, तो उसके दर्द का भी अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक दुआ, दुनिया की सबसे पावरफुल दुआ बताता हूँ कि जिसका ताल्लुक औलाद पाने से है, औलाद की हिफाजत से है, कि जिसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, जिसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से है। अब आप सोचिए कि ये दुआ कितनी पावरफुल होगी, कितनी मुजर्रबुल मुजर्रब होगी और कितने काम की दुआ होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, औलाद की बंदिश के लिए, औलाद की बंदिश को काटने के लिए शहाबुद्दीन अंसारी ने मुझसे कई बार सवाल किया है, तो उनकी खिदमत में और आप सबकी जानकारी के लिए ये अमल मैं पेश कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में कोई जवाब नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं कि ये अमल है सूरतुल कौसर का, सूरह कौसर शरीफ का ये अमल है। आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपको एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए मैं आपको सूरह कौसर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आपकी ईमान को ताज़ा कर देगी, आपके औलाद पाने में, आपके औलाद की हिफाजत में ये दुआ, ये जानकारी आपकी हौसला अफजाई को बढ़ाएगी, आपके ईमान को बढ़ाएगी, कि जिसका ताल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम से है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से है। तो बात ये है कि सूरह कौसर का जो शान नुज़ूल है वो भी क्या है, क्या कमाल है, और इसके पीछे क्या हिकमत है, और इसका शान नुज़ूल क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत कासिम का इंतकाल तो पहले ही हो गया था। तो हज़रत अब्दुल्लाह का जब इंतकाल हुआ तो अबू जहल मक्के की गलियों में ये कहता फिरता था कि मोहम्मद अबतर हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की औलाद मर गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अबतर हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बदबख्त और था जिसका नाम आस था, उस बदबख्त ने भी आका अलैहिस्सलाम को अबतर कहा। और उस दौर में जब आका अलैहिस्सलाम जिस्मानी परेशानी, बदनी परेशानी, ज़हनी परेशानी, हर तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, आपके रास्ते में ओझड़ी डाल दिया जाता था, कूड़ा करकट आपके ऊपर फेंक दिया जाता था, मक्के की बाज़ारों में आपको तरह तरह की अज़ियतें दी जाती थी। तारीख उठा के देखिए तो कलेजा मुँह को आता है। ऐसी सूरत में, ऐसी मशक्क़त भरी ज़िंदगी में जब औलाद साथ छोड़कर चली जाए तो कितना बड़ा गम होता है, कितना बड़ा दुख होता है। और ये तब और बढ़ जाता है जब कोई तानाकशी करे, कि कोई ताना दे कि उसकी तो औलाद मर गई। हमारे इस गए गुजरे मुआशरे में भी जब दुश्मन के यहाँ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो दुश्मन भी मुंह बंद कर लेता है कि चलो 4 दिन का गम है, दुश्मनी तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन कुफ़ारे मक्का, गुस्ताखे रसूल, इस्लाम के दुश्मनों ने आका अलैहिस्सलाम को ताने दे के इस तरह की अज़ियतें दी। जब आका अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई, और अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी। आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर सूरह कौसर का नुज़ूल हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस सूरह को लेकर नाजिल हुए। इन्ना आतैनाकल कौसर, या महबूब हमने आपको कौशर अता किया। कौशर के यूँ तो कई माने हैं, लेकिन एक माना ये भी है, उलमाए किराम ने लिखा है कि कौसर के माने हैं कसीर तादाद में औलाद का पाना। आस, जो जिस आस ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गया, अबू जहल ने कहा था अबतर हो गए आका अलैहिस्सलाम,
ان کی اولاد اگر آج ڈھونڈی جائے تو ان کی اولاد نہیں ملے گی۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہو کے تم کو میں نے کوثر عطا کیا، کثیر تعداد میں اولادیں عطا کی۔ اور آج دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی روحانی اولاد ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی نسبی اولاد بھی پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور ان ابو جہل کی اور آس اینڈ کمپنی کی ایک بھی اولاد آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور میرے لیے آپ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، اور آپ کے دشمن ابتر ہوں گے۔ تو آس کی جو اولادیں تھیں ان کو تو مر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمن ابتر ہوں گے کہا تھا، لیکن اس کی اولادیں مری نہیں، اس کی اولادیں اسلام قبول کر لی اور آقا علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ تو اس طرح سے اس کو ڈبل چوٹ ملی کہ اس کی اولاد اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی، اور ابو جہل اینڈ کمپنی کی نسلیں ختم ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کی نسبی نسلیں آج بھی ہمارے سروں پر ہیں ان کا ہاتھ، اور ہم اور آپ آقا علیہ السلام کی روحانی اولاد تو ہیں ہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جب جدا ہوئی تھی تو اس سورہ کا نزول ہوا تھا۔ تو میں ان باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی حقیقت آپ کو پتہ چلے، آپ کے ایمان میں تازگی آئے، اور اگر کوئی اس عمل کو کرے اولاد پانے کے لیے تو آقا علیہ السلام کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف اس کے دل میں ہو اور وہ دل سے مانگے تو اس کی دعا قبول ہو اور اولاد جیسی دولت سے وہ سرفراز ہو جائے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کی کوکھ بندھی ہے، کسی نے اولاد کی بندش کالے جادو وغیرہ سے لگا دیا ہے، تو اس عمل کے ذریعے اس کو کیسے توڑا جائے، کیسے بندش کو ختم کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 100 بار سورہ کوثر پڑھا جائے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھا جائے، اور پانی پہ دم کر کے پلایا جائے، تو جس کی کوکھ بندھی ہے، اور اسی طرح 21 دنوں تک کیا جائے۔ 21 دنوں تک یہ دم شدہ پانی پلایا جائے گا، 21 دنوں تک یہی عمل کیا جائے گا، تو کیسی ہی بندش ہوگی، اولاد کی بندش ہوگی، کیسا ہی کالا جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اولاد کی بندش کا خاتمہ ہوتے ہی انشاءاللہ آسانی ہوگی اور خوشخبری ملے گی۔ اور کسی بھی طرح کا کوئی جادو ہے، جسمانی پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو 21 دن تک اسی طرح کر کے آپ کالے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، اس کی کاٹ کر سکتے ہیں، اور کوکھ کی بندش کھولنے کے لیے، اولاد کی بندش کو کھولنے کے لیے یہ عمل تو ہے ہی ایک دم اولاد۔ تو اس طرح سے اولاد کی بندش کو آپ خود سے کاٹ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کو کالا جادو ہے تو نہیں ہے، تو بندش لگی ہے تو نہیں لگی، تو اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں اگر آپ اللہ کے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولاد کا سکھ پانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس سورہ کا وظیفہ اس طرح کریں کہ روزانہ بعد نماز فجر 500 بار اس سورہ کو پڑھیں، نیت کر لیں مضبوط، اور عقیدہ وشواس بنا لیں۔ اس کے بعد میں 500 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، 500 بار اس سورہ پڑھیں، اور سجدے میں جا کے یقین کامل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں سرنڈر کر کے دل کی گہرائی سے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور اسی طرح 90 دنوں تک کرتے رہیں۔ 90 دنوں تک اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا اور بتائے ہوئے طریقے پر شریعت کی پابندی کے ساتھ کر لیا، تو 90 دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کی قسمت کروٹ لے گی۔ آپ کی قسمت ایسی کروٹ لے گی کہ آپ کی زندگی میں اولاد کا سکھ آئے گا، آپ کی زندگی میں اولاد جیسی نعمت آئے گی،
اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد کی دولت مل جائے گی۔ اتنا پاورفل یہ عمل ہے کہ جس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا اولاد پانے سے ہے، اولاد کی حفاظت سے ہے، آقا علیہ السلام سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ تو یہ رہا اولاد پانے کے لیے، اولاد کی بندش کا ہو گیا، اولاد پانے کے لیے ہو گیا۔ اب کسی کی اولاد اگر ہوتی تو ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس عمل کو کر کے اپنی اولاد کو زندہ رکھ سکتا ہے، اسے اللہ کے فضل و کرم سے سلامت رکھ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر اس عمل کو، اس سورہ کو اول آخر درود پاک کے 700 بار پڑھا جائے۔ 700 بار یہ سورہ پڑھا جائے اور 700 بار یہ سورہ پڑھ کے سجدے میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے دعا کیا جائے۔ جو اولاد ہوئی ہے اس کی سلامتی کے لیے دعا کیا جائے اور اسی طرح سے 41 دنوں تک 41 ڈیز تک اسی عمل کو جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ 41 ڈیز میں آپ کو آپ کے اولاد کا حصار مل جائے گا، آپ کے اولاد کا حصار ہو جائے گا، اس کی بندش ہو جائے گی، وہ ہر طرح کے بلا مصیبت سے پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا، زمینی روحانی ہر طرح کی بلا سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سلامت رہے گا، صحت مند اور تندرست رہے گا۔ یہ 3 عمل بہت ہی مجرب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تینوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے سورہ کوثر کا یہ عمل، یہ دعا، یہ طریقہ بہت ہی کامیاب ہے، کیونکہ اس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد سے ہے، اولاد پانے سے ہے، اولاد کی حفاظت سے ہے اور آقا علیہ السلام سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی ہے، کچھ رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کچھ غلط بتایا ہے تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ویڈیو آپ کو دیا جائے گا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اس کے عمل نقش کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔